آج کل کے مولوی صاحبان یوتھ کے ساتھ بہترین تعلق بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ نوجوان نہ تو ان کو کوئی لفٹ کرواتے ہیں اور نہ ہی ان کے کسی بات پر کان دھرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یار دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں نا وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو چننے کے معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ آپ سول سروسز کی مثال لے لیں تو جس کسی نے سول سروس کو ریپرزنٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو اسے بہت ٹف ایگزامز دینے ہوں گے، اس کے بعد اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کو چیک کریں گے، اس کی انٹیلیجنس کوشنٹ کو چیک کریں گے، اس کی ریشنلٹی کو چیک کیا جائے گا، اس کے بیہیویئرز کو چیک کیا جائے گا، اس کے ضبط نفس کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، پھر کہیں جا کے اسے موقع ملے گا کہ وہ سول سروس کو ریپرزنٹ کرے کہ میں سول سروس کا بندہ ہوں۔ جبکہ وہ علم جو خالق کائنات کا علم ہے، وہ علم جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، پروردگار دو عالم، رب کائنات، خالق کائنات، اس کے ریپرزنٹیٹیو کیسے ہیں؟ انہیں بھی بڑے بڑے سٹینڈرڈ سے ہو کے گزر کے آنا پڑے گا۔ انسان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ اسی کی بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اسی کی بات کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ذہین ہے، اس کا ذہنی لیول اس سے زیادہ بڑا ہے، اس کے سٹینڈرڈ آف ججمنٹس بہت اعلیٰ ہیں، اس کے آبزرویشنز بہت کمال کی ہیں، وہ زیادہ ایکنالجڈ ہے۔ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے نا اسے لگتا ہے کہ وہ جو ان کے ارد گرد یہ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں یہ ذہناً ان کے مقابلے کے نہیں ہیں۔ ایون یہ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، کہ وہ جو ریپرزنٹیٹیوز بنے ہوئے ہیں وہ ذہناً ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو نوجوان ہے وہ اسلام کو ایک اور لیول پہ دیکھتا ہے، وہ اسلام کے بارے میں مختلف سوالات پوچھنا چاہتا ہے لیکن وہ ان کی اس ذہنی پستی کی وجہ سے وہ سوال کر نہیں پاتا، وہ سوال کرنے سے بھی ہچکچاتا اور کہتا ہے کہ یار دفعہ کرو، ان سے سوال کر کے کیا پوچھنا۔ وہ تھوڑے دن پہلے وہ آیا نہیں ہوا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا میرا احمد، وہ کہتا ہے کہ سر میں سوچ رہا ہوں کہ اس دفعہ میں اپنے مسجد کے علامہ صاحب سے کہوں کہ ڈاروینینزم، ایتھزم اور ایگنوسٹکزم کے اوپر جو ہے وہ آپ تقابلی جائزہ پیش کریں اور پھر اس کے اوپر آپ گفتگو کریں۔ وہ کیسے کرے گا یار؟ اب وہ اگر مثال کے طور پہ وہ ان کو جا کے دے دے کہ آپ ڈاروینینزم کے اوپر، ایگنوسٹکزم کے اوپر اور ایتھزم کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا تقابلی جائزہ پیش کریں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ گفتگو کریں، وہ کیسے کرے گا؟ اگر وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو اس کے پاس ڈیٹا چونکہ آلریڈی بہت سارا ہوگا، جس نے یہ ٹاپکس ڈسکور کر لی ہیں اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا، اس کے پاس بہت سا ڈیٹا ہوگا، تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پھر ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ان کا ذہنی لیول ریپرزنٹیٹیوز کے مقابلے میں بہت زیادہ زبردست ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ جب وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو یار دنیا سنتی ہے، ان کی سنتی ہے، علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کو دنیا سنتی ہے، اس کے علاوہ اجمل رضا قادری صاحب کو سنتی ہے، انجینئر مرزا محمد علی کو، یہی لوگ جو ان کی نہیں سنتے ان کی سن لیتے ہیں، یہی لوگ جو ہے تقی عثمانی صاحب کو سنتے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب کو سنتے ہیں، علامہ جواد نقوی صاحب کو سنتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ بہت سے علماء ہیں جن کو یار یہ لوگ سنتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی بات ہے، ان کے بارے میں انہیں پکا پتہ ہے کہ وہ جو یہ میں نے جو نام لیے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں کہ یہ ذہناً ان سے زیادہ مضبوط ہے، وہ اکنالج بڑے زیادہ، اس لیے وہ ان کی بات سنتے ہیں۔ تو جن کی وہ نہیں سنتے ان کے بارے میں انہیں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ ذہناً ہمارے جیسا ہی ہیں، یا پھر کم از کم کبھی کبھی تو ایسا انہیں لگتا ہے کہ وہ ذہناً ہم سے بھی کم درجے کے جو ہیں وہ ہیومن بینگز ہیں۔ تو یہ بیسک وجہ ہے۔